ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم کلاس فیلوز، آج میں جنرل موٹیویشنل چینل پہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم دیکھیں گے تفسیر آیات نمبر 44، 45، 46 سورۃ بقرہ۔ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب میں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کیا تم حکم دیتے ہو، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے غصے میں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے یہودی امہ سے مخاطب میں فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہودی امہ دنیاوی فائدے لے کر لوگوں کو ان کی مرضی کے فتوے دے دیا کرتے تھے، حق کو چھپایا کرتے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ تبلیغ کرتے تھے، درس دیتے تھے، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتے تھے کہ سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، خود اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے۔ اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کو کسی چیز کا سبق دینا ہے تو خود ہمیں اس کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا، تو پھر ہی ہماری بات کا اثر قبول کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے یہودی امہ سے فرما رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ پر دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کو نصیحت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے کہ خود تو نیکی کی باتوں پر عمل کر نہیں رہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا مدد طلب کرو، مدد مانگو، کس چیز سے؟ صبر سے اور صلاۃ نماز سے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ہی مدد مانگو، ہر مشکل میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر ٹائم مجھ سے مدد مانگو، اور صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم حق کی بات کریں گے، سچ بولیں گے، تو ہمارے راستے میں کئی مسئلے مسائل رکاوٹیں آئیں گی، لوگ ہمیں تانا بھی دیں گے، لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں گے، لوگ حق کو غلط ثابت کرنے کی بھی کوشش کریں گے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ تو جو بندہ حق پہ ہے اسے حق پہ رہنا چاہیے، دنیاوی لوگوں کی کسی بات پر اثر نہیں لینا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ دوسرا، اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر پکا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دیتے ہیں۔ اور نماز، پھر نماز کا کہا گیا ہے، نماز ایک بدنی عبادت ہے اور صبر کرنے کے لیے بھی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے جس میں ہم تمام دعائیں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پریکٹیکلی ہم دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ سے ہی صبر مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹین میں اگر کوئی بات چیت کر رہے ہوتے، ہم دنیا کے ٹاپکس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھنے کا انتظام کرتے اور دنیا
करना है। फिर आगे बताया गया है कि बेशक वो मुश्किल काम है, नमाज का पढ़ना और सब्र करना दोनों मुश्किल काम है। अगर नमाज पढ़ेंगे तो फिर वजू करना पड़ेगा, इरादा करना पड़ेगा, पाक लिबास पहनना पड़ेगा, पाक जगह की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और सबसे बढ़कर के अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए। ये सब्र और सलाह मुश्किल काम है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो खाशिईन है, खुशू करने वाले हैं। अब खुशू करने वाले कौन है? ये वो लोग मुत्तकीन हैं, उनके दिल अल्लाह ताला की तरफ झुके हुए होते हैं। ये बहुत नरम मिजाज लोग होते हैं, दुनिया के लोगों के लिए मददगार होते हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत भर दी होती है। इनके लिए सब्र करना और नमाज अदा करना मुश्किल नहीं है। फिर आगे इस खाशिईन को ये अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब किया है कि ये वो लोग हैं जिनको ये यकीन होता है कि हम अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। नमाज एक जरिया मुलाकात है। आप देखिए, दुनिया में हम जिस शख्स से मुलाकात करने को पसंद करते हैं, हमारा दिल करता है कि हम उससे बार बार मिले, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जो लोग हमें पसंद होते हैं उनसे मिलना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और हम ये चाहते हैं कि इस मुलाकात में कोई तीसरा ना हो, किसी और की इंटरफेरेंस ना हो। हम बड़े अच्छे तरीके से तैयार होकर जाते हैं, अपने महबूब की बात अच्छी तरीके से सुनते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। यही हाल हमारी नमाजों का भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला से हम 5 मरतबा नमाज के जरिए मुसल्ले पे मिलने के लिए जाते हैं। आए आप और मैं, हम सब नोट करें, क्या हमारी नमाजों में ये हमारे हालात होते हैं कि हम दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। अगर हम दुनिया से गाफिल नहीं होते तो इट मीन्स कि हमारे साथ हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। हमने अपनी तवज्जो अपने मालिक की तरफ करनी है, दुनिया को भूलकर। फिर ये खुशू करने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें ये भी यकीन होता है कि हमने लौट कर अल्लाह की तरफ ही जाना है, यानी मरने के बाद हमने अल्लाह ताला से ही रोज़े आखिरत में क़यामत के दिन अल्लाह ताला के रूबरू ही पेश होना है। तो उनका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आज हमारा ये 3 आयत की तफसीर खत्म हुई। कल इंशाअल्लाह ताला इसी टाइम हाजिर होंगे बहुत